ہوں یاد رکھیں، اگر قرض دینے کی طاقت ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ملفوظات میں امام اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ قرضہ دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور جب تک وہ قرضہ واپس نہیں مل جاتا تو ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ قرضہ دینے والے کے نام اعمال میں عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی کو 50 روپے دیے، 200 روپے دیے یا 500 روپے دیے تو جب تک وہ 500 واپس نہیں آئیں گے اللہ رب العزت کے فرشتے ہر دن 500 کا صدقہ تمہارے اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، امام اہل سنت نے اپنے دور میں کہا تھا اگر ہم نے 200 کسی کو دے دیا تو جب تک واپس نہیں آتے 200 کا صدقہ روزانہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کس میں طاقت ہے روزانہ 200 روپے صدقہ دے؟ یعنی اس دور میں جبکہ 4 آنے کے اندر مہینے بھر کا سامان آ جاتا تھا، اس وقت امام نے فرمایا کس کی طاقت ہے کہ 200 روپے صدقہ کرے؟ اللہ اکبر! تو صدقے سے افضل قرض دینا ہے، اس لیے کہ بھکاری ہر دن مانگنے آتے ہیں، ضرورت ہو تو مانگتے ہیں، ضرورت نہ ہو تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ اکبر قرض دار اسی وقت قرضہ مانگتا ہے جب اس کو اشد ضرورت پڑتی ہے۔ اگر قرضے کو عام کر دیا جائے تو سود پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے قرض لینے والے لوٹاتے نہیں اور دینے والے دیتے نہیں۔ لوگ قرضہ لے کر کہتے ہیں بھائی دیا کس کو ہے جو ان کو دیں گے، لیکن سن لو اگر آپ شہید بھی ہو جائیں تو قرضہ آپ پر معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی کا 1 پیسہ قرضہ لیا اور ادا نہ کیا تو اس کے عوض میں آپ کو 27 نمازیں باجماعت دینی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں 1 پیسے کے بدلے میں 27 نمازیں باجماعت ادا دینی ہوگی اور 100 پیسوں کا 1 روپیہ بنتا ہے، یعنی اگر کسی کا 1 روپیہ لے کر کے نہ دیا تو 2700 نمازیں باجماعت آپ کو دینی ہوگی۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ نمازیں پڑھی ہی کتنی ہیں جو آپ کسی کو دے سکیں گے؟ اس لیے کسی کا قرض لو تو ادا کر دو، اس لیے کہ یہ بات بھی عرض کر دوں یہاں پر خاص طور پر اللہ اکبر بڑی دردناک بات یاد آئی۔ ایک جنازے میں اللہ کے حبیب تشریف لے، ذرا تصور کریں وہ جنازہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس میں امام الانبیاء تشریف لے، نبیوں کے امام تشریف لے جائیں، ان کا نام نماز جنازہ میں آئے تو میت کی مغفرت ہو جائے۔ جب وہ جانے دعا، جانے عصمت، جانے ایمان خود کسی کے جنازے میں جائے تو اس جنازے پر رحمتوں کا عالم کیا ہو۔ حضور علیہ السلام جنازے میں ہیں، نماز جنازہ کا وقت آتا ہے، جب نبیوں کا امام ہو تو پھر کون آگے بڑھے؟ جب حضور آ جاتے ہیں تو موسیٰ و عیسیٰ پیچھے ہوتے ہیں علیہ السلام، تو جب حضور موجود ہو تو پھر کون آگے بڑھے؟ سرکار جنازے پر کھڑے ہوئے اور جیسی تکبیر کہنا چاہتے تھے کہ حضور پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم میں سے کوئی پڑھا گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ منافق تھا؟ یہ منافق تھا جو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کیونکہ اگر منافق ہوتا تو حضور نہیں پڑھاتے تو صحابہ کو بھی تھوڑی پڑھانے کا حکم دیتے، کیونکہ منافق کی تو نماز جنازہ ہی نہیں، اس کا حق ہی نہیں منافق کا جو اس کی جنازہ پڑھی جائے۔ اسلام میں ممانعت ہے، بلکہ پتہ ہے کہ یہ منافق کی قبر ہے، اس پہ کھڑے رہنا بھی ناجائز۔ ہاں چاہے وہ دور رسالت کا منافق ہو، چاہے وہ 1450 سال کے بعد کا منافق ہو۔ آپ کہیں گے منافق کو کیسے پہچانے؟ آسان سی چیز ہے، مومن کو بھی پہچاننے کی اور منافق کو بھی پہچاننے کی۔ اس دور کے مومنوں کا عقیدہ دیکھو، اس دور کے لوگوں کا عقیدہ دیکھو۔ اس دور کے مومنوں کے عقیدہ کی طرح جس کا عقیدہ ہوگا وہ مومن ہوگا، اور اس دور کے منافقین کے عقیدے کی طرح جس کا عقیدہ ہوگا وہ منافق ہوگا۔ تو مومنین کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کو غیب ہے، حضور حاضر و ناظر ہے، حضور کو معراج میں اللہ کا دیدار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہے، حضور مالک جنت ہے، حضور مالک کوثر ہے۔ یہ اس دور کے مومنین کا عقیدہ ہے، اور قرآن نے یہی کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ وہ منافق کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو علم غیب نہیں، 1450 سال پہلے والا منافق کہتا تھا نبی کو علم غیب نہیں، اور 13 صدیوں بعد کا منافق کہتا ہے آگے بڑھ کر
ان منافقین کی گمراہی سے آگے بڑھ کر کہتا ہے ان کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں. تو ایسے منافقین کی نہ جنازہ پڑھو، نہ ان سے رشتہ داریاں کرو، نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ یاد رکھنا جب کوئی جرم کرنے والے جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتے ہیں تو جو ان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اگر جرم میں شریک نہیں ہے تو ارد گرد بیٹھنے والوں کو بھی سمیٹا جاتا ہے. یاد رکھنا جب دنیا کی پولیس مجرموں کے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتی تو اللہ رب العزت کے سپاہی، اللہ رب العزت کے سپاہی اور وہ فرشتے عذاب کے منافقین کے ارد گرد بیٹھنے والے اور ان سے ساز باز کرنے والے، ان سے رشتہ جوڑنے والوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو یاد رکھیں، بات دور نہ نکل جائے. عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا تم جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا. بس کہ حضور منافق ہے؟ فرمایا نہیں. حضور وجہ کیا ہے؟ توجہ کریں. سرکار فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھانے جا رہا تھا، مجھے خبر ملی کہ اس کے اوپر قرضہ باقی ہے، تو جس پہ قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا. پتا چلا کہ کس کا کیا باقی ہے اور کس نے کیا کیا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک قرضہ کس کونے میں لیا؟ اچھا قرضہ لیا میرے سامنے لیا، لیکن میں اس کے مرنے کے بعد یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دیا نہیں. دیا تو میرے سامنے تھا، کسی کونے میں دے دیا ہوگا، لیکن یہ نبی الانبیاء کی نظر ہے، یہ امام الانبیاء کی نظر ہے. لیا بھی سامنے نہیں، دیا بھی سامنے نہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اس کا قرضہ باقی، اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھاتا. نماز جنازہ کیا ہے؟ علماء سے پوچھیں. یہ بزرگ عالم دین سید منصور صاحب ہیں، مولانا زیر صاحب ہیں، مولانا طاف صاحب ہیں، ہمارے اور دیگر علماء کرام ہیں، ان سے پوچھیں. نماز جنازہ یہ حیت کے اعتبار سے نماز ہے، لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے مغفرت کی سفارش ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. یہ دعائے مغفرت ہے حقیقت میں، اور مغفرت کی سفارش کرنے ہی کو شفاعت کہتے ہیں. خدایا فضل فرما دے، آقائے کریم جس پہ قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں قرضہ لے کر دبا لینے والوں اس دن سے ڈرو. سب کے حضور شفاعت کر رہے ہیں اور تم بھی شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ اور آقا اللہ نہ کرے یہ کہتے کہ تجھ پر تو قرضہ باقی، میں تیری شفاعت کیسے کروں؟ تو اس وقت کس کے دروازے پر جا کر کے دستک دو گے؟ اس وقت کس کے دروازے پر جا کر دہائی دو گے؟ خدا ناراض ہے تو منانے کے لیے مصطفیٰ کا در ہے، لیکن حضور ناراض ہو جائے تو جاؤ گے کہاں؟ اہل سنت کے امام اسی لیے تو کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عذاب میں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں اس پر قرضہ ہے اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. مولا علی نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، میرے مولا نے دیکھا، سخیوں کے سخی نے دیکھا. اللہ اکبر. عرض کیا یا رسول اللہ، چند روپے قرض کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں. حضور اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا قرض میں مجھ پر ہے، آپ نماز پڑھا دیں. حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھا. سبحان اللہ. توجہ فرمائیں، قرض ہو تو حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، لینے والوں کو دینے کے لیے جلدی کرنا چاہیے، اور جو لوگ پیسے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ماحول بنائیں کہ اللہ نے دیا ہے تو دن میں 5 مرتبہ حکم دیا ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں رب دن میں 5 مرتبہ حکم دیا ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں رب